بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو پنجاب اسمبلی کے 2018 کے الیکشن نتائج اور 2023 کے انتخابی سروے پر مشتمل ہے۔ پنجاب اسمبلی 297 کے ایوان پر مشتمل ہے۔ پنجاب اسمبلی کی پہلی ڈویژن راولپنڈی 4 اضلاع پر مشتمل ہیں، جن میں اٹک، راولپنڈی، چکوال اور جہلم مشتمل ہیں۔ ڈسٹرکٹ اٹک PP1 سے شروع ہوتا ہے۔ ان 5 حلقوں میں سے 3 پر پاکستان تحریک انصاف اور 2 پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تھی۔ ڈسٹرکٹ راولپنڈی 15 انتخابی حلقوں پر مشتمل ہے، جن میں 2018 کے الیکشن میں 13 پر پاکستان تحریک انصاف، 1 پر نون لیگ اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوا تھا۔ چکوال کے 4 انتخابی حلقوں میں سے 2 پر پاکستان تحریک انصاف اور 2 پر نون لیگ، جبکہ جہلم کے 3 حلقوں میں سے 2 پر PTI اور 1 پر نون لیگ کامیاب ہوئی تھی۔ 2018 میں پنجاب الیکشنز میں راولپنڈی ڈویژن کی 7 میں سے 20 پر پاکستان تحریک انصاف، 6 پر نون لیگ اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوا تھا، جبکہ 2023 کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی ڈویژن سے کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے۔ 27 حلقوں میں سے 24 پر پاکستان تحریک انصاف، 1 پر نون لیگ، 1 پر پیپلز پارٹی اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کی دوسری اہم ڈویژن گجرانوالہ گجرات پر مشتمل ہے۔ اس ڈویژن میں گجرات، سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین اور حافظ آباد شامل ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں گجرات کے 7 حلقوں میں سے 4 پر پاکستان تحریک انصاف اور 3 پر مسلم لیگ کاف کامیاب ہوئی تھی۔ سیالکوٹ کے 11 حلقوں میں سے 9 پر مسلم لیگ نون اور 2 پر پاکستان تحریک انصاف، جبکہ نارووال کے 5 حلقوں میں سے 4 پر نون لیگ اور 1 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی۔ گجرانوالہ ایک طویل عرصے سے مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے۔ 2018 کے الیکشنز میں بھی مسلم لیگ نون نے یہاں سے کلین سویپ کیا تھا اور 14 کے 14 حلقوں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تھی۔ منڈی بہاؤالدین کے 4 حلقوں میں سے 2 پر پاکستان تحریک انصاف اور 2 پر نون لیگ، جبکہ حافظ آباد کے 3 حلقوں میں سے 2 پر پاکستان تحریک انصاف اور 1 پر نون لیگ کامیاب رہی تھی۔ 2018 کے الیکشن میں اس ڈویژن کے 44 حلقوں میں سے 14 پر پاکستان تحریک انصاف، 30 پر نون لیگ اور 3 پر مسلم لیگ کاف کامیاب ہوئی تھی، جبکہ 2023 کے سروے کے مطابق 31 پر پاکستان تحریک انصاف اور 13 پر نون لیگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سرگودا ڈویژن 21 نشستوں اور 4 اضلاع پر مشتمل ہے، جن میں سرگودا، خوشاب، میاں ولی اور بکر شامل ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں سرگودا کے 10 حلقوں میں سے 5 پر پاکستان تحریک انصاف اور 5 پر نون لیگ کامیاب ہوئی تھی، جبکہ خوشاب کے 3 حلقوں میں سے 2 پر PTI اور 1 پر نون لیگ، جبکہ میاں ولی اور بکر سے پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں اس ڈویژن کی 21 نشستوں میں سے 15 پر پاکستان تحریک انصاف اور 6 پر نون لیگ کامیاب ہوئی تھی، جبکہ 2023 کے سروے کے مطابق 17 پر پاکستان تحریک انصاف، 3 پر نون لیگ اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن چنیوٹ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جنگ پر مشتمل ہے۔ چنیوٹ کی 4 نشستوں میں سے 2 پر PTI، 1 پر نون لیگ اور 1 پر پیپلز پارٹی کامیاب رہی تھی، جبکہ فیصل آباد کی 21 نشستوں میں سے 11 پر مسلم لیگ نون اور 10 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی 6 نشستوں میں سے 3 پر پاکستان تحریک انصاف، 2 پر نون لیگ اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوا تھا، جبکہ جنگ کی 7 نشستوں میں سے 6 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی۔ 2018 کے الیکشن میں فیصل آباد ڈویژن کی 38 نشستوں میں سے 21 پر پاکستان تحریک انصاف، 14 پر مسلم لیگ نون، 1 پر پیپلز پارٹی اور 2 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، جبکہ 2023 کے سروے کے مطابق اس ڈویژن میں سے 27 میں سے پاکستان تحریک انصاف، 8 پر مسلم لیگ نون، 1 پر پیپلز پارٹی اور 2 آزاد امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لاہور ڈویژن پنجاب اسمبلی کے 52 انتخابی حلقوں پر مشتمل ہے۔ اس ڈویژن میں نانکانہ صاحب، شیخو پورہ، لاہور اور قصور شامل ہیں۔ نانکانہ صاحب کے 4 حلقوں میں سے 3 پر مسلم لیگ نون اور 1 پر پاکستان تحریک انصاف، شیخو پورہ کے 9 حلقوں میں سے 5 پر نون لیگ اور 4 پر PTI، لاہور کی 30 حلقوں میں سے 22 پر مسلم لیگ نون اور 8 پر پاکستان تحریک انصاف، جبکہ قصور کے 9 حلقوں میں سے 6 پر مسلم لیگ نون اور 3 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی۔ 2018 کے الیکشن میں اس ڈویژن کے 52 حلقوں میں سے 36 پر مسلم لیگ نون اور 16 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی، جبکہ 2023 کے سروے کے مطابق 36 پر پاکستان تحریک انصاف اور 16 پر مسلم لیگ نون کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ساہیوال ڈویژن پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر مشتمل ہے، جن میں اوکاڑا، پاک پتن اور ساہیوال شامل ہیں۔ اوکاڑا کی 8 نشستوں میں سے 7 پر مسلم لیگ نون اور 1 آزاد امیدوار کامیاب ہوا تھا،
جبکہ پاک پتن کی 5 نشستوں میں سے 3 پر پاکستان تحریک انصاف، 2 پر نون لیگ اور ساہیوال کی 7 نشستوں میں سے 5 پر مسلم لیگ نون اور 2 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھیں۔ 2018 کے پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات میں ساہیوال ڈویژن کی 20 نشستوں میں سے 5 پر پاکستان تحریک انصاف اور 14 پر مسلم لیگ نون اور 1 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، جبکہ 2023 کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 12، مسلم لیگ نون 6 اور 2 پر آزاد امیدوار کامیاب ہونے کے امکان ہیں۔ جنوبی پنجاب سے پنجاب اسمبلی کی ملتان ڈویژن 34 حلقوں پر مشتمل ہے۔ ملتان ڈویژن میں خانیوال، ملتان، لودھرا اور وہاڑی شامل ہیں۔ خانیوال کی 8 نشستوں میں سے 5 پر پاکستان تحریک انصاف اور 3 پر نون لیگ کامیاب ہوئی تھی، جبکہ ملتان کی 13 نشستوں میں سے 9 پر پاکستان تحریک انصاف، 2 پر نون لیگ، 1 پر پیپلز پارٹی اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ لودھرا کے 5 حلقوں میں سے 3 پر مسلم لیگ نون، 1 پر پاکستان تحریک انصاف اور 1 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ وہاڑی کی 8 نشستوں میں سے 5 پر مسلم لیگ نون اور 3 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی۔ 2018 کے عام انتخابات میں ملتان ڈویژن کی 34 نشستوں میں سے 18 پر پاکستان تحریک انصاف، 13 پر مسلم لیگ نون، 1 پر پیپلز پارٹی اور 2 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، جبکہ 2023 کے سروے کے مطابق ان 34 نشستوں میں سے 29 پر پاکستان تحریک انصاف، 3 پر نون لیگ، 1 پر پیپلز پارٹی اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہاولپور ڈویژن 3 اضلاع بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان پر مشتمل ہے۔ بہاول نگر کی 10 نشستوں میں سے 8 پر مسلم لیگ نون اور 2 پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھیں، جبکہ بہاولپور کی 15 نشستوں میں سے 7 پر مسلم لیگ نون اور 3 پر پاکستان تحریک انصاف اور رحیم یار خان کی 13 نشستوں میں سے 7 پر پاکستان تحریک انصاف، 2 پر مسلم لیگ نون اور 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئے تھے۔ 2018 کے عام انتخابات میں 38 نشستوں میں سے 12 پر پاکستان تحریک انصاف، 17 پر مسلم لیگ نون اور 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی تھی۔ 2023 کے سروے کے مطابق بہاولپور کی 38 نشستوں میں سے 23 پر پاکستان تحریک انصاف، 8 پر مسلم لیگ نون، 3 پر پاکستان پیپلز پارٹی اور 4 پر آزاد امیدوار کامیاب ہونے کے امکان ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی آخری ڈویژن ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا، ڈی جی خان اور راجن پور پر مشتمل ہے۔ مظفر گڑھ کی 12 نشستوں میں سے 9 پر پاکستان تحریک انصاف اور 3 پر نون لیگ، جبکہ لیا کی 5 نشستوں میں سے 3 پر پی ٹی آئی، 1 پر نون لیگ اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ ڈی جی خان کی 7 نشستوں میں سے 7 پر پاکستان تحریک انصاف اور 1 پر نون لیگ کامیاب ہوئی تھی، جبکہ راجن پور سے پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں ڈیرہ غازی خان کی 30 نشستوں میں سے 24 پر پاکستان تحریک انصاف، 5 پر مسلم لیگ نون اور 1 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے، جبکہ 2023 کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 30 میں سے 25 نشستوں پر کامیاب ہو سکتی ہے، نون لیگ 1، جبکہ 4 نشستوں پر باقی پارٹیوں میں سے کوئی یا آزاد امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف براہ راست 121 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی تھی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف 7 نشستوں پر کامیاب رہی تھی۔ مسلم لیگ نون نے براہ راست 132 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 6 نشستوں پر کامیاب ہوئے تھے، جبکہ 2023 کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 220 سے زائد نشستوں پر کامیاب ہو سکتی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون 50 سے زائد نشستوں پر کامیاب ہونے کے امکان ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی 4 سے زائد نشستوں پر کامیاب ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر جماعتیں 20 سے زائد نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اگر 220 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو 2/3 اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں واپس آ جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے الیکشن سمیت پاکستان کے تمام انتخابات پر ہماری ویڈیو سیریز کی بر وقت اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سوشل میڈیا لائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔